گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے۔ اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو دارالفتہ اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ مدنی چینل کا یہ سلسلہ آپ کے مسائل میں شرعی رہنمائی کرتا ہے۔ پیارے اور محترم میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ علم دین حاصل کرنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، برکتیں ہیں۔ اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوتی ہے، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی برکت سے دنیا آخرت کی خیر انشاءاللہ عز و جل نصیب ہوگی، اور ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے درپیش مسائل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سوالات کرتے رہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے کام اسلامی طریقے کے مطابق ہوں گے۔ حضور والا ابتدائی کچھ کلمات ارشاد فرمائیے، پھر انشاءاللہ کالز کا سلسلہ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز و جل، چونکہ ابھی ایام قربانی عید الاضحیٰ کے دن گزرے ہیں اور اس میں مختلف عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر جو ہے وہ حسب استطاعت ان کے لازم کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایام بھی ہمیں بہت ساری چیزوں کے سبق دیتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ اسلام کے اندر جتنی بھی اللہ تبارک و تعالی نے عبادتیں مقرر کی ہیں وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہے، کسی نہ کسی فائدے سے وہ بھری بھی ہیں لازمی طور پر۔ یعنی ایک فائدہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہم آخرت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی دنیاوی اعتبار سے بہت سارے فوائد جو ہے وہ ہماری مختلف عبادتوں کے اندر موجود ہیں۔ ان میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، ہمیں معلوم ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے فائدے فی الوقت ہمیں معلوم نہیں ہوتے، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں، ترقی ہوتی جاتی ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ معلومات بڑھتی جاتی ہے تو ان کے فوائد بھی کھلتے ہمارے پر چلے جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی فعل، کوئی بھی عبادت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے پر مقرر کی ہے، اس عبادت کو مقرر کرنا یہ ایسے ہی نہیں، بلکہ اس میں جہاں اخروی فائدے ہیں وہیں دنیاوی اعتبار سے بھی بہت سارے فائدے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ مثلا نماز کو لے لیں۔ اب نماز جو ہے یہ اس کے جو فوائد احادیث طیبہ کے اندر آئے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں کہ آخرت کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے انعامات اس کے اوپر عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ سائنسی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے علماء نے مستقل اس پر کتابیں لکھی سبحان اللہ، اور بتایا کہ نماز پڑھنے سے انسان کے جسم کے اندر کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو جسم کے لیے ایکسرسائز بتائی گئی ہیں اس میں بہت ساری ایسی ہیں کہ جو ہماری نماز کے اندر ادا ہو جاتی ہیں، کہ اگر کوئی بندہ صحیح طریقے سے نماز کو ادا کرے، خوش دلی کے ساتھ ادا کرے، تو جہاں اس کو آخرت کے فائدے حاصل ہوں گے وہیں اس کو جسمانی اعتبار سے بھی فائدے حاصل ہوتے رہیں گے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، دانا ہے، اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لہذا جب ہم
عبادت کریں گے تو دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں فائدے حاصل ہوں گے. قربانی ہے مثال کے طور پر، تو قربانی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے کل بروز قیامت یہ قربانی کے جانور جو ہے وہ بندے کے لیے پل صراط پر سواری بنیں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اس کے بہت سارے فائدے یہ ہمارے سامنے آتے ہیں. مثال کے طور پر قربانی کا جو گوشت ہے اس کے حوالے سے ہماری شریعت مطالعہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ اچھی بات یہ ہے کہ قربانی میں مستحب طریقہ کاری، کیونکہ قربانی کرنے کا مقصد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو اس میں مستحب طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں. ایک حصہ جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے رکھے، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے عزیز و اقربا دوست احباب جو بھی ہیں ان کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے. اب قربانی کر کے اگر اس کے مستحب پر عمل کیا جائے، اس کے جو اچھے طریقے پر عمل کیا جائے، تو ایک بڑی تعداد کے اندر غریبوں کی وہ کہ جو پورا سال گوشت سے محروم رہتی ہے یا کبھی کبھی ان کو نصیب ہوتا ہے، اگر مسلمان قربانی کریں اور اس کے صحیح طریقے پر عمل کریں تو یہ اتنی بڑی تعداد جو ہے غریبوں کی گوشت سے مستفیض ہو سکتی ہے، ان کو کھانا پہنچ سکتا ہے اچھی طریقے سے. تو اس لیے دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اخروی اعتبار سے الگ ہیں. دنیاوی اعتبار سے یہ بھی کہ بندے کے دل سے مال کی محبت نکلتی ہے، وہ قربانی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے تو یہ جو گندگی ہے مال کی محبت ہے یہ بندے کی دور ہوتی ہے. قربانی کا مقصد ہی علماء نے یہ بیان کیا کہ جب قربان کرے جانور کو تو اس وقت یہ نیت کرے کہ میں اپنے نفس کو ذبح کر رہا ہوں، نفس کو کاٹ رہا ہوں اپنے، تو اس سے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکلے گی، آخرت کی محبت پیدا ہوگی. لیکن سب چیزوں کے اندر اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یہ حاصل کرے. ہمارے یہاں عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، دکھاوا، ایک دوسرے پر تفاخر، تکبر، یہ سلسلے ہوتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں جہاں قربانی کا تذکرہ آیا وہاں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذکر ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے. قربانی کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنی ہے. سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو نہ اس کا گوشت نہ اس کا خون یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے، یعنی خون نہیں پہنچتا، گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچتا. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے. اگر دلوں کے اندر تقویٰ موجود ہے، پرہیزگاری موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کی ہے تو یہ مقبول بارگاہ ہوگی اور اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا، ورنہ پھر اس کا فائدہ اخروی اعتبار سے ہمیں حاصل نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ ہمارا جو قربانی ہمارے پر واجب ہے وہ واجب ہم سے ادا ہو جائے گا، واجب ہم سے ساقط ہو جائے گا، ورنہ جو قربانی کا اصل فائدہ اخروی فائدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. لہذا قربانی ہو یا کوئی اور عبادت ہو اس میں اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہو. ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے فائدے جو ہے وہ دنیاوی بھی عطا فرما دیتا ہے. جزاک اللہ حضور والا، ماشاءاللہ آپ نے ایک بہت اچھے انداز میں ایک کانسیپٹ کلیئر کیا. آئیے کالز کی طرف چلتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آئیے دیکھیں کالر ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میرا نام مظفر حسین ہے، میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. میں نے پوچھنا تھا ہماری ٹینکی تقریباً 100 لیٹر کی ہے، اس میں چھپکلی گر گئی تھی، زندہ تھی، مطلب گر کے پھر واپس نکل گئی ہے، تو ابھی اس کا ہم کیا کریں؟ وہ دوبارہ ٹینکی دھونی پڑے گی یا اس کا کیا ہوگا؟ یہ جواب اس کا فرما دیجیے. مزید کال دیں. سر یہ چھوٹا سا مسئلہ بیان کرنا تھا. اگر قربانی ہمارے پاس ایک ہو اور ہم نے اپنے کسی والد کے نام پہ یا دادی یا دادا کے نام پہ کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ، انشاءاللہ آپ کو جواب آپ کا لیتے ہیں. مزید کال دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند کے شہر راسمن ہند زہری کابینہ سے بات کر رہا ہوں. میری بیوی کے پاس 2.5 تولہ سونا ہے اور کیش میں اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں، تو کیا اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی؟ برائے کرم ارشاد فرمائے. انشاءاللہ. مزید کال دے دیں.
میں نے یہ پوچھنا تھا کہ گمشدہ افراد کے لیے قربانی جائز ہے؟ اس کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں ہم؟ انشاءاللہ آپ کو جواب لے کر انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. مزید کال دے رہے ہیں. میرا نام رضوان اکرم ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. اگر کوئی فوت شدہ خان کی قربان نہیں دیتا ہے جبکہ اب اس پہ خود پہ بھی واجب ہو، تو وہ کیا فوت شدہ خان کی قربانی دے گا یا اپنی طرف سے قربانی دے گا؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزر والا یہ آخری کال سب سے پہلے، فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں جبکہ ان پر بھی واجب ہے، تو اگر جانور ایک ہے یا حصہ ایک ہے اس صورت میں بھی، اور یا متعدد، اس کی ذرا وضاحت فرمائیں تاکہ مدنی چینل کے ناظرین مستفید ہو سکیں. دیکھیں اصل میں یہاں یہ کافی سوالات آئے پچھلے دنوں، اب تو چونکہ قربانی کا وقت گزر چکا ہے، پہلے بھی اس بارے میں ہم نے بیان کیا پہلے سلسلوں کے اندر بھی، جی اور دارالفتہ کے ذریعے بھی بہت ساروں کو جواب دیا ہے. تو یہاں پہ یہ اکثر طور پہ خاص طور پہ ہند میں یہ بہت سوالات، ہندوستان سے بہت سوالات، انڈیا سے بہت سوالات آئے اس طرح کے. ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ شاید سب سے پہلی قربانی جو ہے وہ یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کی جاتی ہے یا اپنے والدین کی طرف سے کی جاتی ہے. یعنی ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ قربانی جب واجب ہو تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کی جائے. تو یہ یاد رکھیے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا بہت اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہر سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کا بھی یہ معمول رہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آپ جو قربانی کریں گے وہ مستحب عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے، کریں گے باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا یہ مسلمان کے لیے عین سعادت کی بات ہے. لیکن یہ ہے مستحب عمل. آپ پر اگر قربانی واجب ہو گئی، آپ صاحب استطاعت ہو گئے، صاحب نصاب ہو گئے، تو آپ پر قربانی واجب ہے. اب پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی طرف سے قربانی کریں. اس کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وسعت دی ہے، مزید مال دیا ہے آپ کو، تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، آپ اپنے والدین کی طرف سے کریں، جو فوت شدگان ہیں آپ کے ان کی طرف سے آپ قربانی کریں، بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کی طرف سے قربانی کریں، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف سے قربانی کریں. یہ سب جائز ہے. لیکن اولاً جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ذات کے اوپر اگر قربانی لازم ہو چکی ہے تو ان کی اپنی قربانی کریں، یعنی اپنی طرف سے قربانی کریں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی اور کی طرف سے قربانی آپ کر سکتے ہیں، وہ مستحب کام ہے. لیکن اگر آپ کے اوپر واجب ہو چکی ہے تو پہلے آپ کو اپنی طرف سے کرنا یہ ضروری ہے. اسلام بھائی نے پوچھا کہ گم شدہ افراد کے لیے قربانی کر سکتے ہیں. دیکھیے گم شدہ سے کیا مراد ہے؟ اگر تو گم شدہ یہ ہے کہ اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں گیا، کافی ٹائم گزر چکا ہے، اب اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال کر تو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ اگر قربانی کریں گے تو اس سے جو مقصد ہوگا وہ ایصال ثواب ہوگا. ایصال ثواب تو آپ زندوں کو کریں یا مردوں کو کریں دونوں جائز ہے. تو اگر وہ زندہ بھی ہیں تو بھی ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، مردہ ہیں تو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس زائد رقم ہے اور آپ کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں اور اس میں گمشدہ افراد کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ قربانی کر سکتے ہیں اور اس کا ثواب جو ہے وہ آپ ان کو پہنچا سکتے ہیں. اسلام میں نے سوال پوچھا کہ ان کی زوجہ کے پاس 2.5 تولہ سونا ہے اور رقم نہیں، تو قربانی کے دنوں میں قربانی کا وجوب کے بارے میں وضاحت فرمائے کہ کیا 2.5 تولہ سونا ہی ہو اور پیسے نہ ہوں، قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں عمومی طور پر ان کے پاس گھر کے اندر ضرورت کے علاوہ سامان موجود ہوتا ہے. یعنی کپڑے اتنے موجود ہوں گے کہ جو ضرورت کے نہیں ہوتے، شادی کا جوڑا ہے، بری کا جوڑا ہے، یہ عمومی طور پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یا ڈنر سیٹ ہوتے ہیں، اس طرح کے برتن ہوتے ہیں کہ جو ضرورت کے علاوہ ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں اور ان کی مالیت بھی ٹھیک ٹھاک بن جاتی ہے. اب ان کو 2.5 تولے سونے کے ساتھ ملائیں گے تو عمومی طور پر ان کی رقم جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یا ضرورت کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ رقم موجود ہوتی ہے عمومی طور پر، اس کو ملائیں تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی سے بہت زیادہ رقم بن جاتی ہے. اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو ان پر قربانی لازم ہے، قربانی کرنا ہوگی. اگر صرف 2.5 تولہ سونا ہے یا 1 تولہ سونا ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے تو اب یہاں پر ہے علماء کا اختلاف
تو بعض علماء کے نزدیک جو ہے ایک تعداد علماء کی کہ جو اس صورت میں قربانی کو واجب قرار دیتی ہے کہ اس پر قربانی لازم ہوگی. اس لیے اس میں احتیاط یہی ہے کہ جس کے پاس اتنا سونا موجود ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے، تو چونکہ واجب کا معاملہ ہے لہذا لازمی طور پر وہ احتیاطاً قربانی کرے. قربانی ایک ہی ہے، دادا کے نام پر کر سکتے ہیں، دادی کے نام پہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وہی پرانی والی بات آ گئی. اگر اپنی طرف سے واجب ہے تو پہلے تو اپنی طرف سے کریں، اس کے بعد اگر کسی اور کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو ایک کی طرف سے کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کرنا چاہے تو یوں کر سکتے ہیں کہ میں اللہ کی راہ کے اندر اس کی قربانی کر رہا ہوں اور اس کا ثواب جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو پہنچے یا میرے دادا کو پہنچے، دادی کو پہنچے. یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن دونوں کی طرف سے ایک ہی حصہ نہیں چلے گا، ایک کی طرف سے ایک ہی حصہ چلے گا. ایصال ثواب جتنوں کو چاہیں کریں، یعنی ایک حصہ اللہ کی راہ کے اندر کر دیا اور ایصال ثواب ساری امت کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. حضرت والا یہ ارشاد فرمائیں کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ کسی نے قربانی کری، اب نیت تو قربانی کی تھی لیکن گوشت کو نا جمع کر لیا، اسٹاک کر لیا، آئندہ کوئی دعوت کا سلسلہ ہے گھر میں یا شادی ہے یا ولیمہ ہے جو بھی ہے اس میں وہ گوشت استعمال ہوگا، تو اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے. اولاً اسلام کے ابتدائی ایام کے اندر جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ ممنوع تھا گوشت کو جمع کرنا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، کلوا وادخروا واعتبروا، کہ تم کھاؤ اور اس کا ذخیرہ بھی کرو اور اس کے ذریعے اجر بھی کماؤ. یعنی تینوں چیزوں کی اجازت دی ہوئی ہے، چاہیں تو اسی وقت ختم کر دیں، چاہے تو صدقہ کر دیں اور چاہے تو ذخیرہ کر کے اس کو رکھیں. تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں، قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت بچا ہوا ہے تو 4-5ویں دن شادی ہے یا کچھ دنوں کے بعد شادی ہے تو وہ شادی میں استعمال کر لیتے ہیں، یا بعض لوگ ڈیپ فریج میں رکھتے ہیں اور محرم تک چلاتے ہیں، 10 محرم کو اس کا کھچڑا بنا لیتے ہیں. تو اس میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں ایسا. ڈاکٹری اعتبار سے، طبی اعتبار سے یہ ہے کہ جیسا میرے سنت نے مدنی مذاکروں میں 3 سے 4 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ ڈاکٹر عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ 10 دن کے بعد جو ہے فریج میں رکھے یہ گوشت نقصان دہ ہو جاتا ہے، اس میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے 10 دن کے بعد اس کا استعمال کرنا نقصان دہ. لیکن یہ ہے ڈاکٹری اعتبار سے. طب کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے آپ اگلے سال تک کی قربانی کے لیے اگر گوشت بچا کے رکھتے ہیں تو شریعت مطہرہ آپ کو اس سے منع نہیں کرتی. ہاں جو مستحب طریقہ کار ہے، جو بہتر طریقہ کار ہے، وہ پہلے بیان کر چکے کہ اس کے 3 حصے کر کے 2 حصے جو ہے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقربا میں تقسیم کر دیں اور ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیں. یہ مستحب طریقہ، اچھا طریقہ کار ہے. اس طرح کریں گے تو باعث ثواب ہوگا. سبحان اللہ. حضور یہ قربانی کے دنوں میں دیکھا یہ گیا ہے کہ چربی جو ہوتی ہے، گوشت جن کے یہاں آیا وہ چربی کو جمع کر لیتے ہیں. اچھا اپنا جانور قربان ہوا اس کی بھی چربی نکال لیتے ہیں، تو کسی کے یہاں سے آنے والا گوشت اس کی چربی اور اپنا ہی جانور ہے اس کی چربی جمع کر کے باہر لے جا کر فروخت کرتے. تو اس بارے میں ارشاد فرمائے کہ کہاں پہ شریعت مطہرہ نے ہمیں اجازت دی ہے؟ دیکھیں جو اپنا جانور ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ کی راہ کے اندر قربان کیا گیا ہے، تو اس کی تو کسی بھی چیز کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی اس کی کھال، اس کی کوئی چیز اپنی ذات کے لیے آپ نہیں بیچ سکتے. اگر اپنی ذات کے لیے بیچ دیا ان چیزوں کو تو اب تو اس کی رقم جو ملے گی اس کو صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا، شرعی فقیر کو دینا ضروری ہو جائے گا. اس لیے چاہے قربانی کی کھال ہو، چاہے اس کی ہڈیاں ہوں، چاہے اس کی چربی ہو، اس کو بیچنے کی اپنی قربانی کی تو کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے. ہاں آپ کے پاس کسی اور جگہ سے گوشت آیا، اس میں چربی ہے یا گوشت ہی ہے، تو اب آپ آگے بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. یہ چیزیں حلال ہیں، چربی کھانا بھی حلال ہے، گوشت کھانا بھی حلال ہے، تو اس کو آگے بیچنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آگے اس کو بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اپنے جانور کی جو خود قربان کیا ہے اس کی چربی، بلکہ کوئی بھی چیز اس کی آپ بیچ نہیں سکتے. جزاک اللہ. یہ کالز لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد دلشاد احمد بول رہا ہوں. مفتی صاحب میری گزارش یہ ہے کہ قربانی کی جو کھال ہے اس کا کیا حکم ہے؟ آیا وہ اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد میں دی جا سکتی ہے یا نہیں، اور کن کن لوگوں کو وہ دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ؟ اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی قربانی کا جانور قربانی کے دن نماز عید کے بعد بیمار ہو کر گر گیا اور ذبح ہو گیا تو کیا وہ اس کی قربانی درست ہے یا اس کی بیماری کی وجہ سے ہمیں جانور چینج کرنا پڑے گا؟ جزاک اللہ. مزید کال دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی میرا نام محمد خرم لودھی ہے، میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کسی احادیث وغیرہ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ قربانی 3 دن ہوتی ہے، یا آج کل کے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ 3 دن ہوتی، 4 دن بھی ہوتی، 5 دن بھی ہوتی. تو اس بارے میں کوئی شرعی رہنمائی ہماری فرما دی. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید کال اگر ہے تو دے دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جس انسان نے کبھی غسل نہیں کرا ہو تو اس کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ پلیز مجھے اس کا جواب دیتی گا. جزاک اللہ. انشاءاللہ حضور جس نے کبھی غسل ہی نہ کیا ہو. اب دیکھیں غسل تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے کبھی نہایا ہی نہ ہو، نہایا تو ہوگا ہی ہوگا. جی. اب یہ اصل میں جو غسل کا شرعی طریقہ ہے، یعنی ناک میں پانی چڑھانا یا کلی کرنا، تو عمومی طور پہ کلی بھی کر لی جاتی ہے. یعنی کلی یوں ہو جاتی ہے کہ بندہ جب پانی پیتا ہے تو عام طور پہ ہمارے یہاں سنت طریقے کے مطابق تو پانی پیا نہیں جاتا چوس کے. جی. پیتے ہیں تو گٹا گٹی تو پیتے ہیں پورا، تو وہ عمومی طور پہ پورے منہ کے اندر پہنچ جاتا ہے، جس سے یہ منہ کا فرض بھی عام طور پہ ادا ہو چکا ہوتا ہے. البتہ ناک میں جو پانی چڑھانا ہے یہ عمومی طور پر نہیں ہوتا، تو یہ فرض رہ جاتا ہے اکثر. تو اگر ان کی مراد یہ کہ انہوں نے شرعی اعتبار سے پوچھا ہے کہ کسی نے اس طرح نہیں کیا غسل، تو اب واقعی اگر ایسا ہے تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس نے کبھی غسل کیا ہی نہیں، تو جتنی نماز ہے اس کو پڑھنا پڑیں گی. اسلام کے ذریعے ان پہ غسل فرض ہوا اور اس صورت میں یہ بالغ ہوئے ہیں، اور اب انہوں نے کبھی جس کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں اس نے کبھی غسل کیا ہی نہیں، اس کے بعد ناک میں کبھی پانی چڑھایا ہی نہیں، تو اس صورت میں تو ساری کی ساری نمازیں اس کو پڑھنا پڑیں گی دوبارہ، کیونکہ غسل نہیں ہوا تو طہارت حاصل نہیں ہوئی، طہارت حاصل نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوئی. تو اگر ان کا یہی مقصد ہے تو اس صورت میں تو ساری کی ساری نمازیں جو پچھلی پڑھی ہیں یعنی بغیر غسل کے وہ ساری کی ساری نمازیں دہرانا پڑیں گی. توبہ بھی کرنی پڑے گی، لازمی توبہ کرنا پڑے گی. مسجد میں بھی جانا ہوا ہوگا، مسجد میں بھی گئے ہوں گے، مسجد میں جانا ہوا ہوگا، قرآن پاک کو ہاتھ لگایا ہوگا، بہت سارے معاملات اس طرح کے ہوئے ہوں گے. لیکن ایسا عمومی طور پہ لیکن ہو بھی سکتا ہے. بہرحال دور ہے ہمارا، جہالت کا دور ہے دینی اعتبار سے. لوگ چونکہ عمومی طور پہ جہالت کا شکار ہوتے ہیں تو ایسا ہو بھی سکتا ہے. تو اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس پر توبہ کرنا بھی لازم ہے، کیونکہ یہ چیزیں سیکھنا فرض ہے. تو اس کا نہ سیکھنا اس کا گناہ الگ ہے، اور انہوں نے جو کام کیا وہ بھی گناہ الگ ہے. تو یہ ڈبل ان کے اوپر گناہ ہے. اس کی توبہ بھی کرنا ہوگی اور جو چیزیں فرض ہیں اس کو سیکھنا بھی ضروری ہوگا. حضور ایک اسلام میں نے سوال کیا کہ 3 دن قربانی ہوتی ہے، آئندہ یا دن، چوتھا دن، 5واں دن، یہ قربانی کے نام پہ جانور کو کاٹنا اور یہ کہنا کہ قربانی کے ہی دن ہیں، اس بارے میں ارشاد فرمائیں. 5ویں دن کا تو معلوم نہیں کہ 5ویں دن بھی کوئی کرتا ہے قربانی. چوتھے دن کے بارے میں ہے، اس طرح کے کرتے ہیں. لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ 3 دن تک ہی قربانی کے دن ہیں. مشکات شریف کے اندر احادیث طیبہ موجود ہیں، اس کی تفصیل آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قربانی کے دن جو ہے وہ 10 تاریخ کے بعد 2 دن مزید ہیں. اور ایسی بات جب صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی فرماتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا کہ قربانی کے دن جو ہے وہ 1 دن یعنی 10 تاریخ کے بعد 2 دن ہے، تو 3 دن ہی قربانی ہوا کرتی ہے. 3 دن سے زائد قربانی نہیں ہوا کرتی. تیسرے دن کب تک؟ تیسرے دن مغرب تک، یعنی سورج غروب ہونے تک. سورج غروب ہونے سے پہلے اگر کسی نے جانور کے اوپر چھری پھیر لی اور 3 رگیں اس کی کٹ گئیں تو اس صورت میں جو ہے وہ قربانی اس کی ہو جائے گی. جزاک اللہ. حضور ایک اسلام میں نے سوال کیا کہ قربانی کا جانور نماز عید کے بعد اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، بیمار ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ اس کو پھر ذبح کر دیا، یعنی قربانی کی نیت سے اس کو کاٹ دیا، تو اس صورت میں کیا قربانی ان کی درست ہے یا کوئی اور جانور لا کے ان کو دوبارہ؟ اگر تو دیکھیں اس میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا تھا، ایسا لاغر وہ ہو گیا کہ بالکل ہی اس کے اندر جان سی نہ رہی، تو ایک الگ بات ہے. اگر صرف وہ ایسا ہو گیا کہ بیمار ہو گیا، جیسے نمونیا ہو جاتا ہے بعضوں کا، بخار تیز چڑھ جاتا ہے جانوروں کو، اگر ایسی صورتحال ہے اس میں اس کو ذبح کر لیا تو قربانی ہو جائے گی اس کی. اور اگر وہ اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا تھا تو پھر دوبارہ لینا پڑے گا. صرف اس کا بیٹھ جانا یا اس کے اوپر بخار طاری ہو جانا، کمزوری طاری ہو جانا، یہ اس کی قربانی کو ناجائز نہیں کر دے گا. جو کمزوری ہوتی ہے وہ اس درجے کی ہونی چاہیے کہ بالکل اس کے اندر جان ہی نہ رہے، لاغر ہو گیا، بالکل کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. ایسی صورتحال اگر ہو جاتی ہے تو یہ عیب کے اندر شمار ہوتا ہے. اچھا، انہوں نے یہ اور پوچھا تھی بات، سوال کا ایک اور جز ہے کہ قربانی کی کھال مسجد میں دے سکتے ہیں یا کسے دے سکتے ہیں؟ قربانی کی کھال مسجد کے اندر دی جا سکتی ہے، مدرسے کو دی جا سکتی ہے،
دینی تنظیم کو دی جا سکتی ہے. ہر نیک اور اچھے کام کے لیے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بندہ اپنے پاس بھی اس کو رکھ سکتا ہے. کوئی چیز اس کی بنا کے اپنے پاس رکھ لی, یعنی اس کھال کو جو ہے وہ دباغت اس کی کروا لی, صاف ستھرا اس کو کروا لیا, اب اس پہ بیٹھتا ہے, جائے نماز بنا لی, اس پہ بیٹھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے ذریعے کتابوں کی جلد بنا لی اپنی, تو یہ بنا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, ایک سوال یہ تھا کہ عقیقے کا حصہ قربانی کے جانور میں ملا سکتے ہیں؟ جی بالکل ملا سکتے ہیں. عقیقے کا حصہ قربانی کے اندر ملانے میں کوئی حرج نہیں ہے. نفلی حصہ بھی قربانی کے اندر ملا سکتے ہیں, عقیقہ بھی جو ہے وہ قربانی کے اندر ملا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا, ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ مظفر حسین بھائی نے کہ ٹنکی 100 لیٹر کی ٹنکی ہے, چھپکلی گر گئی اور زندہ ہی باہر نکل گئی, تو اب کیا اس پانی کو نکالیں, خالی کریں, دھوئیں, کیا کریں؟ شرعی اعتبار سے اس کو صاف کرنا, انہیں نکالنا لازم نہیں ہے پانی کو, کیونکہ وہ زندہ نکل آئی ہے, کوئی پھولی پھٹی نہیں ہے, نہ اس کی کوئی خون وون اندر گیا ہے, وہ سیدھی باہر آ گئی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسی چپکلیاں وغیرہ یہ تو گھومتی رہتی ہیں اس کے اندر, پانی کے اطراف کے اندر, تو اگر وہ زندہ باہر نکل آئی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یعنی شرعی اعتبار سے. باقی طبیعت نہیں مانتی ان کی, تو بعض اوقات اس کے ہو سکتا ہے کہ طبی نقصانات بھی ہوں. اگر کنفرم اس کے طبی نقصانات ہیں, کیونکہ وہ زہریلی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اگر اس کے طبی نقصانات ہیں تو اگر وہ صاف کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, صاف کر سکتے ہیں. لیکن اس اعتبار سے کہ وہ پانی ناپاک ہو, پانی ناپاک نہیں ہو, اس کو نکالنا لازم نہیں ہے ان کے اوپر. جزاک اللہ حضور والا, ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ آپ کے سوالات بذریعہ کالز مدنی چینل کے سلسلے دارالفتہ اہل سنت میں لیے گئے, الحمدللہ اس کے جوابات دیے گئے. آپ دارالفتہ کے ایڈریس پر, ای میلز پر, اپنی میلز کے ذریعے سے بھی جو سوالات کر سکتے ہیں. اور میٹھے اسلامی بھائی, دنیا میں جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم کہیں پر بھی رہتے ہوں, علم دین حاصل کرنے کے ذرائع الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں. آپ کے پاس آپ کے گھر میں ہے مدنی چینل, مدنی مذاکرے ہیں, پیارے پیارے سلسلے ہیں مدنی چینل کے, اسے آپ دیکھتے رہیں, دوسروں کو بھی دعوت دیجئے مدنی چینل دیکھنے کی. انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی ثواب حاصل ہوگا, آپ کو بھی ثواب حاصل ہوگا. اور آپ دنیا میں جہاں بھی رہتے ہو, دعوت اسلامی کی سنتوں پر ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنا لیں. نہ صرف خود بلکہ اپنے بھائی کو, والد صاحب کو, دوستوں کو, اپنے اسٹوڈنٹ کو, اپنے ٹیچرز کو, سب کو دعوت دیجیے اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے. مدنی قافلوں کے میں سفر کیجیے, مدنی قافلوں کے مسافر بنے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے بیماریاں دور ہوتی ہیں, پریشانیاں دور ہوتی ہیں, علم دین حاصل ہوتا ہے, علم دین حاصل کرنے کا زبردست موقع حاصل ہوتا ہے الحمدللہ. اور مدنی قافلے میں چونکہ رائے خدا عز و جل میں ہوتے ہیں, اور جو دعا اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کر کے مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. بہت سارے واقعات ہیں, بیماریاں دور ہو گئیں, اولاد کے حصول کے لیے مدنی قافلے میں سفر کیا, اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی, آپریشن سے نجات مل گئی, بیماریاں تکالیف مصیبتیں دور ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لیں, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.